الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم أعزنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اغفر لموتانا بالقرآن. اللهم اهد أحياءنا بالقرآن. صدق الله العظيم. اللهم إنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میں نے ایک چھوٹے سے لفظ اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے جملے سے اپنے خطبے کا آغاز کیا ہے. الرحمن علم القرآن. آپ نے اس صورت کو زندگی میں بہت دفعہ سنا ہوگا. صرف ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. علم القرآن کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی. لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک کتاب جس کا علم جو ہے ہی علم اور سب سے شاندار علم ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کام کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اس قرآن کی تعلیم دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اللہ علم القرآن نہیں کہا. اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور جب کتاب اور علم اور علماء کی بات ہوتی ہے تو علم ہی سب سے بڑا حوالہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ نہیں کہا العلیم علم القرآن کہ ایک بڑی علم والی ذات نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اس کو سکھایا ہے. اللہ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ایک بہت ہی حکمت والی ذات نے الحکیم علم القرآن، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب تعلیم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت وہاں پر پسند کی وہ ہے الرحمن، ایک مہربان ذات، مہربان جس کی مہربانیاں ہمیشہ ہر جگہ ہر پل ہوتی ہیں. اس نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اللہ علم القرآن کا لفظ اللہ نے نہیں کہا. الرحمن اللہ تعالیٰ نے کہہ کے قرآن کی تعلیم کی بات کی. یہ قرآن کی تعلیم، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اپنا اپنا آج حساب کر لیجئے گا. میں اپنا کرتا ہوں، آپ لوگ اپنا اپنا ساتھ بات کے حساب کرتے رہیے گا. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم ایک ایسی کتاب دی ہے کہ قیامت کے دن تک اس کا متبادل نہیں آ سکتا. انسان، ادیب آئے، شاعر آ رہے ہیں، بولنے والے آ رہے ہیں، ٹولز آ رہے ہیں، انسان کے وہ الفاظ اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. اللہ نے اس کے الفاظ سے ایک کتاب بنا کے، کلام بنا کے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اتمام حجت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ حق ہے، ہم نے کوئی نسل یا قبیلہ نہیں چھوڑا. ہم نے کوئی بڑی نشانی، کوئی زمین کا خطہ یا جغرافیہ، کوئی ایسی چیز نہیں کہی کہ یہ دیکھ لو یہ ہماری نشانی ہے.
ہم نے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بنا کر جو ہر جگہ جا سکتی ہے، قبیلہ ہر جگہ نہ ہوتا، افراد ہر جگہ نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کتاب دے دی ہے کہ لو اگر محمد ابن عبداللہ کے بارے میں شک ہے نا تو پھر یہ ایک اس طرح کی کتاب بنا کے لاؤ، یہی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہوگی، اور تمہارا اس کے برابر کوئی کتاب نہ لے کے آنا، تمہاری شکست کی دلیل قیامت تک رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد ابن عبداللہ کے جو کتاب دی گئی اس نے نہیں لکھی، وہ الرسول الصادق الامین، اس نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ سے وصول کی اور ہم تک پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے الرحمن علم القرآن اپنے نظام تعلیم کی طرف۔ عام طور پر طلبہ، اسٹوڈنٹس تعلیمی اداروں میں جب کوئی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے پڑھتے ہیں، اور کہیں زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، کبھی کم شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو بوجھ لگتا ہے اور بور لگتا ہے، وہ ہے اسلامیات کا یا قرآن کریم کا۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، شاندار قسم کے دوسری زبانیں بول لیتے ہیں، لیکن قرآن کی دفعہ لوگوں کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم جتنے مرضی فضائل بیان کریں نا قرآن کریم کے، جب ہم عوامی سطح پر جا کر قرآن کے ساتھ لوگوں کا تعلق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اس وقت بہت سے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں، ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جن کی قرآن پر محنت دیکھ کے دل کرتا ہے کیا شاندار لوگ ہیں، اللہ نے کیسے کیسے لوگ اس کتاب کے ساتھ محبت کرنے والے لشکر تیار کر رکھے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگوں سے واسطہ اور ان کے حالات سے پڑھتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی قرآن کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ قرآن کی تعلیم کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں جو خاص طور پچھلے مسلسل خطبہ جمعہ قرآن کے حوالے سے آ رہے تھے، آج اپنے دل سے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے خود ہی باتیں کر لیجئے گا۔ آپ قرآن کریم میں کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا کتنا حصہ قرآن کے لیے بطور خاص مختص کیا، اور ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے انفرادی طور پر خود میں نے اور آپ نے اپنی انفرادی طور پہ کتنی کتنی محنت کر رکھی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، سیکھنے سکھانے کے حوالے سے اس کے بہت سے درجات ہیں، کوئی آخری درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جتنے وہ گہرائی میں جائے گا اتنے ہی آگے مزید درجات ہوں گے، لیکن قرآن کریم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلی چیز یہ کہ جو اس کتاب کو سیکھنے لگ جائے یا سکھانے لگ جائے، جو اس کتاب کو سکھانے والے کا تو رتبہ بڑا ہوتا ہے، صرف اس کو سیکھنے لگ جائے اس کو کیا اعزاز ملتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ چلتے پھرتے انسانوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف اتنا کیا کہ میں قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کروں اور اس کو سیکھنا شروع کر دوں، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے خیرکم تک کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے اللہ کی رحمتیں اور اس کی طرف سے عزتیں اس شخص کے ساتھ منسوب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب سے جو خطہ وابستہ ہو جائے، جو عمارت وابستہ ہو جائے، جو شخص کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ اس کو چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صرف آپ نے اتنی کوشش کی کہ میں عربی کا ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کروں یا قرآن کریم کو میں پڑھ سکوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعزاز آپ کا مقدر ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں عملی طور پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ قرآن کو، قرآن کریم کے حوالے سے اس کو سیکھنے کا ایک درجہ یہ ہے کہ میں اس کے حرف اور لفظ کو پڑھ سکوں۔ اس کو آپ کہتے ہیں ناظرہ۔ ناظرہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھا
اور دیکھنے کے بعد کم از کم الف با عین غین الحمدللہ ایاک لعلکم تعقلون یہ میں پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ یہ جو بچپن میں آپ نے نورانی قاعدہ اور عین غین سین شین صاد اور چھوٹے حرف موٹے حرف پتلے حرف پڑھنے کی کوشش کی تھی، وہ ناظرے کا آغاز تھا۔ یہ انتہائی بنیادی سطح پر جا کر میں بات کر رہا ہوں۔ آپ ایک فارم بنائیے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، پھر نزدیک ایک تجارتی پلازے میں چلے جائیے، پھر اتوار بازار جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، پھر کسی بہترین قسم کی جو سائنس کی تعلیم دینے والا پاکستان کا ٹاپ کے ادارے ہوں اس کے دروازے پہ وہ فارم لے کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر پاکستان کی جو بیوروکریسی جہاں پہ ٹاپ کی بیٹھتی ہو ان کے دفتروں میں جا کے انہیں کہیں یہ فارم فل کر دیں، اور پھر اراکین قومی اسمبلی سے درخواست کریں کہ آپ اس فارم کو فل کر دیں۔ اس پہ یہ لکھا ہو کیا آپ قرآن کریم کو ناظرے کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے اس معاشرے کے اندر جو جواب آئے گا ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو قرآن کو ناظرے سے بھی نہیں پڑھ سکتی۔ وہ پڑھنا شروع کرے گی، اٹک جائے گی، شرمائے گی، کہے گی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بڑی تعداد، چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی کہ جو دوسرا سوال ہوگا کیا آپ نے زندگی میں کبھی قرآن کریم شروع سے لے کے آخر تک ایک دفعہ ناظرہ مکمل کیا ہے؟ میں بچوں کی نہیں، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بڑی تعداد کا جواب آئے گا میں نے آج تک ناظرہ قرآن نہیں مکمل کیا۔ یہ حقائق ہیں جو ہم صبح و شام جن کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے جوڑنا ہوتا ہے۔ ایک ہے پہلو ناظرہ کا۔ پھر تیسرا سوال آپ یہ رکھ لیجئے، کیا آپ قرآن کریم کو ایک اچھی روانی کے ساتھ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ پورے صفحے میں کوئی بڑی غلطی نہ کریں؟ بڑی غلطی سے واضح مراد ہے کہ زیر زبر پیش یا الفاظ کا پورا نہ پڑھنا یا چھوڑ دینا۔ آپ سروے کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو دعوت دیں، پیار سے محبت سے وہ پڑھ کے دکھائیں، پھر زیادہ بڑی تعداد ایسی نکلے گی جو قرآن کو روانی سے نہیں پڑھ سکتی۔ یہ تینوں جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، میں نے وہ عملی باتیں کی ہیں کہ جو آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کی گلی، آپ کی دکان یا آپ کے دفتر کے اندر بھی ارد گرد یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب کہیں پر کوئی کمی یا خلا ہو اصل میں نیکی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کی خامیاں بتانے کا مقصد ان کو رسوا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ نعمت ان تک پہنچا کے تقسیم کر کے اللہ سے اور نعمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اس خطبہ جمعہ کو سننے والے جو افراد موجود ہیں یا ویسے سن رہے ہیں ان کے لیے یہ دعوت ہے۔ مسجد رحمت للعالمین میں اللہ نے اس قرآن کو بھی رحمت کہا ہے، اور اس مسجد کے ذریعے رحمت کے بہت سے مظہر ہم نے دیکھے ہیں۔ اس منبر سے ہر اس شخص کے لیے جو ناظرہ قرآن کریم کسی بھی سطح پہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھ بھی نہیں سکتا یا اٹکتا ہے یا اس کو حروف کی پہچان نہیں ہے یا اس نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا یا وہ شاید ایک یا دو سطر پڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے، جو بھی ہے وہ ہمارا ہے، ہمیں بڑا پیارا ہے۔ مسجد رحمت للعالمین کی طرف سے سب نمازیوں کے لیے یا ان سے آگے جہاں تک آپ پہنچ سکتے یہ اعلان ہے، اس مسجد میں صبح فجر سے لے کے رات عشاء تک 4 قرائے کرام کی تعیناتی کی گئی ہے۔ آپ کی عمر جو بھی ہے اور 2-3 معلمات کو متعین کیا گیا ہے، آپ کی عمر جو بھی ہے جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، جس وقت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں پر مسجد کے دروازے میں داخل ہوں وہ موجود ہوں گے۔ آج اپنا نام لکھوا دیں۔ اگر آپ نے زندگی بھر ناظرہ ختم نہیں کیا، وہ آپ کو اپنی نگرانی میں آہستہ آہستہ ایک ایک سطر کر کے، ایک ایک صفحہ کر کے، ایک ایک سورت کر کے، جیسے آپ پسند کریں گے وہ آپ کا ناظرہ پورا ختم کروا دیں گے۔
اگر آپ اپنے ناظرے کو بہتر کرنے کے لیے کہ میں پڑھ سکتا ہوں لیکن میری غلطی بتائیے، وہ انتہائی رازداری اور پردے کے ساتھ آپ کے وہ ساری کی ساری غلطیاں بھی ٹھیک کروا دیں گے۔ اس کے لیے الگ کلاس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، آپ انفرادی طور پہ آئیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا آپ کیوں آئے ہیں۔ آپ کی عمر 40 50 60 70 جو بھی سال ہے اس سے نہ گھبرائیں کہ کوئی کہے گا کہ عمر اتنی ہو گئی کیا کرتے رہے، بلکہ ہم اس لیے استقبال کریں گے کہ یہ ہے پیاری عمر جو بابرکت عمر تھی، اس میں آپ ہمارے ساتھی ہم آپ کے بن گئے۔ کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کسی کی کوئی پچھلی بات کا کوئی حساب نہیں ہے۔ خواتین وہ بھی اپنے نام لکھوا سکتی ہیں، ہاں مسجد آنا ہوگا، یہ آن لائن سسٹم نہیں ہوگا، اگلے کسی مرحلے میں آن لائن بھی کر دیں گے۔ آپ میں سے جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے بطور خاص پورے شہر کے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں 55 سال یا 60 سال سے اوپر جن کی عمر ہے، ان کے لیے دن 10 سے 12 کے درمیان بطور خاص یہاں پر ہم حلقہ بنا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، اس عمر میں جا کر اسلام آباد میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ تنہا ہوتے ہیں اور بہت سی اور وجوہات ہیں، لیکن مسجد کی طرف سے ایک پہلے پروگرام کیا گیا تھا بزرگوں کی بیٹھک۔ ہم نے پورے اپنے جو نزدیکی سینئر ہمارے جو بزرگ افراد تھے، یہ برکت ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا تھا، پروگرام کروائے تھے۔ اب اسی قرآن کریم کے حوالے سے ان کی ایک بیٹھک بنائی جا رہی ہے، دن کو 10 سے 12 بجے آئیں، وہ اپنا قرآن دہرائیں۔ اس عمر کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ انسان بعض کا بھول رہا ہوتا ہے، یادداشت اور حافظہ، اپنی دعائیں یاد کر لیں۔ جو آپ میں سے سروس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ 7 بجے فارغ ہوتے ہیں، رات 8 بجے میرے پاس آ جانا۔ آپ صبح کو وقت ہے آفس جانے سے پہلے مسجد کے دروازے پہ آ جائیے۔ بریک میں آنا چاہتے ہیں، زور کے وقت قاری صاحب موجود ہوں گے، قاری امجد بلال یہاں پر خود ہوں گے، قاری عبدالقدوس صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور اکاشا صاحب شاندار قاری ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اساتذہ ہیں۔ یہ خطبہ عملی طور پر وہ بچے جو نزدیک دائیں بائیں آتے ہیں، اسکول آتے جاتے ہیں، ان کی اسکول ٹائمنگ کے ساتھ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ان بچوں کو لائیں، ان بچوں کا ناظرہ یا وہ جس بھی سٹیج پہ ہیں اس سے آگے بہتر کروا لیں۔ یہ قرآن کا ایک پہلو ہوتا ہے، قرآن کو صرف دیکھ کے پڑھ لینا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آج کا سارا خطبہ نچوڑ ہی یہ ہے کہ آپ سب کو اور مجھے اللہ تعالیٰ خیرکم میں قبول فرما لے۔ ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بس کچھ ایسے لگ جائیں کہ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو کہا جائے یہ خیرکم ون میں سے ایک بندہ پہنچ گیا ہے، اے اللہ ہمیں وہ رتبہ عطا فرما دینا۔ اب جب انسان کو کچھ نہ کچھ ناظرہ پڑھنا آ جائے کہ چلیے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ لکھا ہے لعلکم، یہ ہے تعقلون، یہ ہے عما، یہ ہے الحمد للہ رب العالمین، جب اتنا پڑھنا آ جائے پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس پڑھنے کو بہتر کیا جائے، اس پڑھنے کو خوبصورتی کا رنگ دیا جائے، اس پڑھنے کو جو آپ نے صرف آنکھوں سے پڑھ لیا، ہونٹوں سے ادا کر دیا، اس کو آواز بنا کر اور اس کو قرآن کا ایک نغمہ بنا کے اس کو بہتر کیا جائے۔ بہتر کرنے کا لفظ عربی میں اس کو کہتے ہیں تجوید۔ تجوید جید سے لفظ نکلا ہے، تجوید کسی چیز کو بہتر کر دینا۔ اب جس نے آنکھوں سے پڑھ لیا اور اس نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ ہونٹوں سے پڑھ رہا ہے، اب اس نے اس کو آواز میں بہتر کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی جب کوشش کرے گا اور تھوڑا سا نغمہ نکالے گا، یہ ہوگا تجوید۔ اس کے حوالے سے ہر خطے کے اپنے اپنے لہجے ہوتے ہیں۔ ہمارا معیاری لہجہ ہوتا ہے کہ ہم عرب کی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک سندھی، پنجابی، کشمیری، اسلام آباد کا، مری کا، ساہیوال کا، یہ مختلف زبانیں بولنے والا، ہندوستان کا، فرانس کا، انگلش بولنے والا جب تجوید کی طرف جائے گا، قرآن کے ہزاروں لہجے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن جیسے جیسے وہ عرب لہجے کی طرف جاتا جائے گا، قرآن کے اندر قرآن کی آوازوں کا حسن و جمال اپنے عروج پر جائے گا۔ یہ جو تجوید کا مرحلہ ہے، اب دوسری آپ کو یہ دعوت ہے، قرآن کے صرف ایک حرف کو پڑھ لینا۔ آپ کو پتا ہے کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی، اور وہ نیکیاں کم از کم ہیں۔ اس سے آگے جو جتنی محنت کرے گا نیکیاں اسے ضرب کھاتی جائیں گی۔
دوسرا آپ کے لیے یہ دعوت ہے کہ جنہوں نے ناظرہ پڑھ رکھا ہے، تجوید کبھی نہیں کی، یا قاری صاحب سے بچپن میں 2-4 پارے پڑھے، اس کے بعد قاری صاحب بھی گئے، آپ بھی گئے، ان کے لیے دعوت ہے آئیں قرآن کی طرف۔ یہاں پر مسجد رحمت العالمین میں جو میں نے ذکر کیا، اساتذہ اور معلمات موجود ہیں، آپ جس وقت جتنی دیر کے لیے آ کے کان میں کہیں میں نے تجوید پڑھنی ہے، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ اسی طرح آپ کا راز رکھتے ہوئے آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، وہ تجوید کروا دیں گے، وہ آپ کی مشق کروا دیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، ایک دوسری اسٹیج ہے۔ دعا کیجئے، دل کے ساتھ دعا کرنی ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے قرآن کا نغمہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیسری بات، قرآن کا ایک ناظرہ آنکھوں سے پڑھ لیا، ہونٹوں سے ادا کر دیا، اور پھر ہونٹوں سے آواز بنا کے جب نغمہ نکالنا ہے تو قرآن کے نغمے کو بہتر کرنے کا عام تجوید ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میرے سامنے یہ قرآن کریم کا میں نے ایک صفحہ کھول لیا، اب ایک میں نے سورت پڑھ لی، میں اس قابل ہو گیا کہ میں نے کہا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب اس کے بعد پھر میں نے اپنی ناظرے کے بعد تجوید کو کچھ بہتر کر لیا، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب میں نے بہتر کر لیا، اب دل میں خیال آیا قرآن کا یہ حصہ صفحے پر محفوظ ہے، میرا دل بھی تو ایک صفحہ ہے، اس میں قرآن کو اپنے دل پر محفوظ کر لوں، اس کو کہتے ہیں حفظ۔ اب حفظ اور حافظ آپ سب کو پتہ ہے یہ الفاظ، اور حفظ کا نظام بھی پتہ ہے، لیکن اب میرا پھر آج کے خطبہ جمعہ میں یہی سوال ہوگا۔ میں بڑے بڑے فلسفوں کی بجائے جو حقیقت ہے اس کے ساتھ جینے کا قائل ہوں۔ حفظ کے حوالے سے اب ہر شخص سوچ لے کہ میں نے قرآن کی کتنی صورتوں کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے۔ حفظ یادداشت میں محفوظ کرنے کا نام نہیں، قرآن کی ہر چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دل ہی ہے جس کے لیے میں نے دعا کی، اللہم اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ جو دماغ ہے وہ دل کے تابع ہوتا ہے، جو سائنس ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، لیکن سائنس کے اپنے حقائق ہیں اور روحانیات کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ اب آئیے آپ میں سے کس نے کتنا حفظ کیا ہوا ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ 30 پارے ہیں، پاروں کی ایک تقسیم کی گئی امت کے لیے، کیا آپ نے ایک پارہ حفظ کیا ہوا ہے؟ اگر میں ہاتھ کھڑے کرواؤں تو چند ہاتھ کھڑے ہوں گے، ہم نے پورا پارہ حفظ کیا ہے۔ اگر میں کہوں پورا حفظ کس نے کیا ہوا ہے تو بہت کم لوگ یہاں پر ہوں گے۔ اگر میں کہوں کہ چلیے یہ بتائیے قرآن کریم کی 20 چھوٹی چھوٹی صورتیں کتنے لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں، تو ایک معقول تعداد ہاتھ کھڑا کرے گی۔ لیکن اگر میں ایسا سوال کروں کہ ایسے افراد ہاتھ کھڑا کر دیں جن کو قرآن کی 5 صورتوں کے علاوہ 6ٹھی صورت یاد نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اگر کسی کو قرآن کی ایک بھی صورت یاد نہیں ہے نا، ایک بھی یاد نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی دعوت ہے، اور جس نے 10 یا 15 یا 20 یا سے زیادہ یاد کیا اس کے لیے بھی دعوت ہے کہ آپ نے تیسرا پہلو اپنا مضبوط کرنا ہے۔ بتائیے آپ کتنا قرآن کریم روز حفظ کرنا چاہتے ہیں، یا ہفتے میں کرنا چاہتے ہیں، یا مہینے میں کرنا چاہتے ہیں؟ مسجد رحمت العالمین میں جو اساتذہ اور معلمات یہاں پر موجود ہیں، بے لوث لوگ ہیں، بڑے مخلص لوگ ہیں، ان کے پاس آ جائیں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے سورہ اخلاص آتی ہے، چونکہ میں قل هو اللہ احد نماز میں پڑھتا ہوں، سورہ کوثر آتی ہے، اس کے بعد مجھے تیسری صورت نہیں آتی، میں زندگی اسی میں گزار رہا ہوں۔ آپ کو ہم ایک آیت وہ یاد کروا دیں گے پیار سے، چلیں آج آپ قل اعوذ برب الناس یاد کر لیں، قل اعوذ برب الناس، جب یہ یاد کر لی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بس جائیں، اتنی یاد کر لی ہے، اس کو جا کے دہراتے رہیں، کل آ کے اگلی آیت یاد کر لینا۔ آپ پوری صورت یاد کر سکتے ہیں، آ جائیے۔ جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو جتنا قرآن کریم یاد ہے اس کو دہرانا ہے، یہاں پر اساتذہ کے پاس آ جائیں یہ، اور جتنا یاد ہے اس سے کچھ آگے یاد کرنا چاہتے ہیں وہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ میں نے ادھر ادھر کے پسماندہ علاقوں کو جمع کر کے ان بچوں کو ٹوپی پہنا کے ان کو حافظ بنانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس نظام کے زیادہ مستحق حقدار پہلے آپ ہیں، اس مسجد کے ارد گرد کے شہری۔ آپ کیوں نہیں حافظ بنتے؟ 4 صورتوں کا حافظ، 10 صورتوں کا حافظ، آدھے پارے کا حافظ، پورے پارے کا حافظ۔ اللہ نے پھر چاہا تو پھر بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر
40 45 50 سال کے بعد خیال آیا، اس کے بعد جا کر انہوں نے حفظ کیا اور حافظ بنے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ایسے ہیں کہ جن کی جب زندگی پڑھتے ہیں تو وہ 40 45 50 سال کی عمر کے بعد ان کی آنکھیں کھلی، وہ دین کی طرف پلٹے اور پھر بڑے بڑے علماء بنے۔ جو شخص یہاں پر بیٹھا ہے اور حفاظ کو اور حفظ کے مدارس کو چندہ دیتا ہے وہ عظیم ہے، لیکن وہ جو دولت ان کو ملی ہے حفظ کی، وہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے کیوں تصور کر رکھا ہے وہ حفظ کریں گے، میں نہیں کر سکتا؟ کیوں اپنے آپ کو اپاہج سمجھ رکھا ہے؟ کیوں اپنے ذہن کو قرآن کریم کے ساتھ خود نہیں لگاتے؟ یاد رکھیے گا، جیب سے جو خرچ کیا جائے اس کی عظمت ہے، جو جسم کو تھکا کے عبادت کی جائے اس کی عظمت ہے، لیکن جس عبادت کے اندر انسان ذہن کو خرچ کرے گا، اپنی عقل کو خرچ کرے گا، اس کی اہمیت اس جیب سے اور اس جسم کے تھکاوٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے، جہاد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام کی جو فضیلت ہے، انبیاء کے بعد علماء کرام کا درجہ آتا ہے، علم کا درجہ اس لیے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ لے لو، حفظ میں نہیں کروں گا، اس کے لیے ہمت نہیں دکھائیں گے۔ لوگ کہیں گے تراویح قیام، اس پہ محنت کر لیں گے، لیکن کہا جائے نا کہ خود بھی قرآن کریم یاد کر کے اپنے قیام بھی تو پکے کرو، پختہ کرو۔ وہ امام حضرات کے پیچھے دعاؤں پہ آمین کہیں گے، لیکن کہا جائے گا نا ان دعاؤں کا لطف اٹھانے کے لیے خود بھی تو یہ دعائیں یاد کر لو۔ بہت کم لوگ اس پہ آتے ہیں۔ جب ذہن خرچ کرے گا انسان، فقہ آ جائے گی، علم آ جائے گا، اس وقت اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یہ آپ سب کو دعوت ہے، اے اللہ یہاں پر موجود اور سننے والے ہر شخص کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرما لے۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ تیسری چیز تھی، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے نا، جو آپ نے سیکھا ہے وہ کسی کو سکھانا شروع کر دیں۔ آپ کے خاندان میں ایسے ہوں گے، آپ کو ناظرہ آتا ہے، اس کو ناظرہ نہیں آتا۔ ہم زندگی بھر پوچھتے ہیں کون سے کپڑے پسند ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کے سارے مسئلے حل کرتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے یار تم نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، نماز تمہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، رشتوں میں یہ چیز پیدا کیوں نہیں کرتے؟ سکھانا شروع کر دیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کرتے کرتے جو قرآن کا ایک آیت یاد ہے اس کی تشریح کرنا شروع کر دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے بعد سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے خطبہ جمعہ میں، الرحمن علم القرآن، ایک مہربان ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ جس قرآن کی تعلیم وہ مہربان ذات دے رہا ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہوگی، آسانی ہی آسانی ہوگی۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے اپنے لیے جو چیز ڈھونڈنی ہے، جو تلاش کرنی ہے، جس کے لیے گڑگڑانا ہے، جس کے لیے تڑپنا ہے، جس کو پانے کی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے محنت کرنی ہے، تمنا کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، وہ رتبہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، یہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں۔ رتبہ دیکھیں، ان لوگوں میں سے من الناس، ان لوگوں میں سے کون ہے؟ ان للہ اہلین من الناس، لوگ اللہ کے اپنے گھر والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، ایسے خوش نصیب کون ہیں؟ آپ نے کہا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اب بتائیے اللہ کے خاص لوگ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے؟ اللہ کے خاص لوگ، اللہ کے گھرانہ، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ زندگی جتنی ہے نا، جیسے بھی ہے، اس کے اندر قرآن کریم کو لے آئیں، قرآن کریم کا حصہ بڑھاتے جائیں۔ دعوت ہے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جس بھی عمر میں ہیں، جس بھی نظام میں ہیں، جس بھی وقت آ سکتے ہیں، ناظرہ پڑھنا ہے، اساتذہ یہاں موجود ہیں۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہے، اساتذہ ہوں گے۔ قرآن کو عربی میں سمجھنا چاہتے ہیں، عربی زبان کی تعلیم کے اساتذہ موجود ہیں۔ یہ مسجد رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاں سے بہت سی چیزوں کا مرکز بنی ہے، یہیں سے نکلے ہوئے نظام کو اللہ نے 250 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں پہنچا رکھا ہے۔ یہیں سے نکلے ہوئے نظام کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 30 سے زیادہ ملکوں میں قرآن کے سمجھنے کا نظام گیا ہے۔ وہ تو دور ہیں، آپ تو نزدیک ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نزدیک والے ناقدری بھی زیادہ کرتے ہیں۔ دور والوں کو ایک تمنا ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، نزدیک والے کہتے ہیں گھر کی بات ہے۔ یہ نظام مسجد رحمت العالمین کا قرآن سمجھنے کا، قرآن پڑھنے کا، یہ مستحق بچوں کے لیے بعد میں ہے، قرآن کے مستحق آپ ہیں۔
آپ کے لیے یہ نظام ہے، جو بھی شخص جس میں عمر میں ہے، مرد ہے خاتون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مصروف ہے کم مصروف ہے، صبح چاہتا ہے شام کو، دن کو یا رات کو، جس وقت جیسے پڑھنا چاہتا ہے، مسجد رحمت العالمین کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، ایک مہربان ذات نے قرآن کی تعلیم دی ہے، وہ مہربان ذات آپ کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے لوگوں کی نفسیات، عام لوگوں کی نفسیات بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں کوشش کرتا ہوں اٹک جاتا ہوں، میں انگلش میڈیم کلاس کا ہوں تو مجھ سے تھوڑی سی یہ چیزیں میرے قابو نہیں آتی، اور پھر شیطان اس کو کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے صحیح تجزیہ کیا اپنے بارے میں، اور پھر وہ شخص اپنے آپ کو اسی حوالے سے معذور سمجھ کے قرآن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو نظام ہے نفسیاتی انسان کا، اس میں وہ اپنا قرآن سے تعلق ہو بیٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے انسان کے سامنے کہ اگر حدیث آ جائے کہ جس شخص کے لیے اس کی کسی بھی ذہنی صلاحیت یا علمی استعداد یا اس کا کوئی بھی وجہ ہے، قرآن کا سیکھنا مشکل اس کو لگ رہا ہے، حالانکہ قرآن سے وابستہ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، لیکن وہ دقت محسوس کر رہا ہے اور اٹکتا ہے، اس لا علم شخص کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا اجر تو اللہ نے دوہرا لکھ رکھا ہے۔ اگر وہ تجوید پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور غلط پڑھ جاتا ہے، اگر وہ ناظرہ پڑھتا ہے اور پھسل جاتا ہے اور پھر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر پھسل جاتا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن غلطی کر رہا ہے، اس کے تو اجر ہی دو ہیں۔ قرآن سے وابستہ تو ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہونے کے بعد جب کوشش کر رہے ہوگے، لیکن اس کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود اگر ہدف کو نہیں پہنچ پا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو عمدگی سے پڑھے وہ تو شاندار فرشتوں کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن الذی یقرأ القرآن وہو یشتد علیہ، جس کے لیے قرآن کا پڑھنا مشکل ہے اور اس کو دقت کا سامنا ہو رہا ہے، لہو اجران، اس کے تو 2 اجر ہوں گے۔ عمر ہے، پڑھتا ہوں آیت بھول جاتا ہوں، ایک عمر میں پہنچ چکا ہوں، 4 آیتیں یاد کرتا ہوں 3 غائب ہو جاتی ہیں، وہ پھر یاد کرتا ہے، اس کے اجر لکھے جا رہے ہیں۔ وہ شخص اس کسی ایسے شخص کی جو پڑھانے والے ہیں یا جن کو آتا ہے، کبھی کسی کو نہ کہے تم یہ غلطی کرتے ہو، کبھی قرآن کے معاملے میں یہ نہ کہیں کہ اسلام کے حوالے سے کوئی شخص اگر بڑھ رہا ہو، عمل میں ہو، کبھی نہ کہیں کہ غلطی کر رہے ہو، اسے ہمیشہ کہیں کوشش شاندار کی ہے لیکن اس کو اس طرح کر کے بہتر کر لو۔ غلطی کرنے سے اس کے ذہن میں جائے گا میں نے غلطی کر دی، میں گناہ گار ہو گیا، لیکن جب کہیں گے آپ نے کوشش اچھی کی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، اس کے جذبات بھی تازہ ہو جائیں گے اور اس کو بہتر کر لیں، اس کو ہدف بھی مل جائے گا۔ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی امت بنتے ہوئے اپنے الفاظ کے چناؤ کا بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کا چناؤ کیجیے۔ یہ آج کا خطبہ جمعہ اس لیے بھی قرآن کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ آگے رمضان ہے۔ تمنا یہ ہے آپ میں سے اکثر لوگ جب رمضان آئے تو قرآن کو سمجھتے ہوں، عربی میں سمجھتے ہوں، پڑھ سکتے ہوں، قرآن سے جڑے ہوئے ہوں۔ یہ مسجد میں رمضان میں قرآن کے حلقے بنے ہوں گے، یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، یہ تجوید سکھا رہا ہے، یہ گرامر بتا رہا ہے، یہ مطلب بتا رہا ہے، یہ اس کا دہرائی کر رہا ہے، یہ ناظرہ ٹھیک کروا رہا ہے۔ آئے نا سارے کے سارے نمازی مل کے اور اس ادارے کے اساتذہ مل کے، جس کو زیادہ آتا ہے جس کو کم آتا ہے، آپس میں مل جائیں، حلقے بنا لیں۔ بچوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، چند دن کے بعد سردیوں کی چھٹیاں ہیں، اس میں 3 اور 5 دن کے اسپیشل بچوں کے لیے ایک کورسز ہوں گے، اس میں آ جائیں، بڑوں کے لیے ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ کو یہ دعوت ہے، آپ جس بھی عمر میں، جس بھی حیثیت میں، جس بھی کاروبار میں، جس بھی حالت میں ہیں،
قرآن کے حوالے سے جتنے منٹ جتنے سیکنڈز نکالنا چاہتے ہیں آپ سیکنڈ نکال کے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ سیکنڈ میں قبول کر کے آپ کو عزت عطا فرما دے گا۔ لیکن قرآن سے ایسے محروم نہ رہیں۔ سروے کر لیجئے گا، اگر پوچھا جائے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں یا پیپر پہ لکھ کے دیں جنہوں نے قرآن کھولے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، بڑی تعداد ایسی ہو، بڑی تعداد اس معاشرے میں ایسے قرآن کا ناظرہ نہیں مکمل کیا، نہیں کیا، پڑھ سکتے اور نہیں پڑھ سکتے۔ بڑے بڑے شاندار لوگ ہیں، دانشور ہیں، باتیں کرتے ہیں تو پورے کے پورے پہاڑ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی دفعہ ایوائڈ کرتے ہیں کہ چلو اس کا ترجمہ بتا دو، اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھنا ہم نے۔ یہ خامیاں موجود ہیں، ان خامیوں کا اپنی ذاتی طور پر اجتماعی طور پر ازالہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا واولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا۔ اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت چاہیے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اللہم اجعل حبک حب الینا من اموالنا وانفسنا ومن الماء البارد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا اجمعین، اے اللہ ہماری ہر میت کو معاف فرما دے، اس کی قبر کو منور معطر کر دے۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں عزیز، چھوٹے بڑے، مرد خواتین، دور کے نزدیک کے، جلدی نزدیکی زمانے میں فوت ہوئے، پرانے پہلے فوت ہوئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ان میں سے کوئی قبر میں عذاب کا شکار ہے، اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ اس کو قبر میں عذاب سے اے اللہ بچا لے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچا لے، ان گناہوں کو کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرما، اپنی خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ تنہائی میں بھی، حاضر بھی، سامنے بھی، اللہ اپنی خشیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا نظام جس میں گناہ نہ ہو، نیکی پروموٹ ہوتی ہو، اے اللہ ایسا نظام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما، جن کے کوئی بیماری آ رہی ہے جسم میں بن چکی ہے اللہ اس بیماری کو ٹال دے، حادثہ ہے تو اللہ اس کے نقصانات سے ٹال دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں جلنا، کٹنا، گر کے، دب کے، یا غرق ہو کے مرنا ہے، اے اللہ ان بری موتوں سے بچا لینا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ کر دینا، موت کے وقت اے اللہ کسی نیک کام میں مصروف ہوں ایسی موت نصیب فرما دینا۔ قرآن کریم اے اللہ ہم سب کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم میں ترقی عطا فرما دے، اپنی انفرادی صلاحیتیں بڑھنے کا اے اللہ جذبہ اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، ان دلوں کو اللہ قرآن کریم سے نور سے چمکا دے۔ اے اللہ جو ہماری مشکلات ہیں قرآن کے ذریعے ان مشکلات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے عزت نصیب فرما، اے اللہ عروج نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرآن سے دور ہیں ان کو قرآن سے نزدیک کر دے، جو بے عمل ہیں اللہ ان کو قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو محسنین میں شامل فرما دے، مقربین میں شامل فرما دے، مستغفرین بالاسحار میں اللہ شامل فرما دے، المقیمین الصلاۃ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ ہم سب اپنا مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری ہر دعا کو ہمارے حق میں پورا فرما دے، ہر خواہش کو اللہ ہمارے حق میں پورا فرما دے، جو مشکلات ہیں اللہ وہ دور فرما دے۔ رب کریم جن کے رزق محدود ہیں ان کو بے حساب عطا فرما، جن کو جتنا دیا اللہ وہ حلال اور اللہ مبارک اور طیب عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا، ہماری اولادوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دینا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قبر میں یا آخرت میں رسوا نہ کرنا، اے اللہ قبر میں یا آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کے سامنے سجدہ کیا، نہ کسی کے الوہیت کے اقرار کیا، جیے تو توحید کے ساتھ جیے، یہی توحید ہے اللہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، اسی توحید کا واسطہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ پہ ہماری اے اللہ ہماری موت بھی اسی پہ لے آنا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کو ہمارے لیے باعث نجات کر دینا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو لا الہ الا اللہ پہ قائم رکھنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ان کو ہم رسول مانتے ہیں، اس ختم نبوت کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ فوج پاکستان کی مدد فرما، ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما دے، ہمیں ان کی مدد کرنے والا بنا دے۔ رب کریم جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو گناہ کیے ہیں اللہ ہمارے نامہ مال میں سے مٹا دے۔ اے اللہ ایسی توبہ جو ان گناہوں کو مٹا دے وہ عطا فرما۔ اے اللہ ایسی توبہ جو ان گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دے، اللہ ایسی توبہ عطا فرما دے۔
اے اللہ ہم سب کو حق پر اسلام پہ استقامت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔